السلام علیکم ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ کے شوقین اور سلطنت عثمانیہ کے چاہنے والوں، آج کے اس تاریخی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسی عظیم شخصیت ہے جس کا ذکر سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ میں نہایت فخر اور عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی شہزادی فاطمہ خاتون۔ فاطمہ خاتون ایک ایسا نام جو صرف ایک شہزادی تک محدود نہیں، بلکہ عزت، وقار، دانش اور سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے والے خاندان کی علامت بھی ہے۔ وہ عثمان غازی کی لاڈلی بیٹی تھیں، وہی عثمان غازی جنہوں نے ایک چھوٹی سی بیگلک سے دنیا کی سب سے طاقتور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نہ صرف فاطمہ خاتون کی شادی اور طرز زندگی پر بات کریں گے، بلکہ ان تاریخی کارناموں، سیاسی کردار اور خاندان کے اندر ان کی اہمیت کو بھی انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دوستو، اگر آپ بھی عثمانی تاریخ کے اس روشن کردار کے بارے میں مکمل معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم فاطمہ خاتون کی زندگی کے ان پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں عام طور پر بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں تاکہ عثمانی تاریخ اور ہان سیریز اور دیگر تاریخی کرداروں پر آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ چلیے ناظرین، اب بڑھتے ہیں فاطمہ خاتون کی زندگی کے پہلے باب کی طرف۔ فاطمہ خاتون کی پیدائش 13ویں صدی کے آخر میں ہوئی، وہی زمانہ جب اناطولیہ کی سرزمین ایک نئے دور کے آغاز کے قریب تھی۔ 1299 میں جب عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، تب فاطمہ خاتون ایک ایسے دور میں پروان چڑھ رہی تھیں جہاں سیاسی تبدیلی، قبائلی اتحاد اور جنگی ماحول سب کچھ تیزی سے بدل رہا تھا۔ ان کی پیدائش محض ایک خاندان کی خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نسل کا آغاز تھا جو آگے چل کر دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک کو تشکیل دے گی۔ فاطمہ خاتون کا بچپن عام شہزادیوں جیسا نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلجوق سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، منگول یلغار نے اناطولیہ کو تباہ کیا ہوا تھا اور قبائل اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ایسے مشکل حالات میں عثمان غازی نے مختلف ترک قبائل کو متحد کرنا شروع کیا، اور انہی حالات نے فاطمہ خاتون کی شخصیت کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بطور عثمان غازی کی بیٹی، فاطمہ خاتون کو خاص تربیت دی گئی۔ انہیں وہ سب سکھایا گیا جو ایک بڑھتی ہوئی ریاست کی شہزادی اور مستقبل میں ایک قبائلی رہنما کی مؤثر رفیق کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ گھڑ سواری ان کی ابتدائی تربیت کا حصہ تھی۔ تیر اندازی، نیزہ بازی اور تلوار چلانے کی بنیادی مہارتیں انہیں بچپن ہی میں سکھا دی گئی تھیں۔ خیموں کی دیکھ بھال، سپاہیوں کی ضروریات، قبیلے کے فیصلوں میں خواتین کی نمائندگی، یہ سب ذمہ داریاں انہوں نے کم عمری سے ہی سنبھالنی شروع کر دیں۔ ان کے ارد گرد کا ماحول مسلسل جنگ و جدل سے بھرا ہوا تھا، اسی لیے فاطمہ خاتون نے اپنی شخصیت میں جرأت، حکمت، قیادت اور خود اعتمادی کی وہ خصوصیات پیدا کر لیں جو قائی قبیلے کی خواتین کو ممتاز کرتی تھیں۔ اگرچہ تاریخ میں واضح شواہد نہیں ملتے کہ فاطمہ خاتون نے براہ راست کسی جنگ میں حصہ لیا ہو، لیکن قائی قبیلے کی جنگجو روایت نے انہیں ایک ماہر محافظ بننے میں ضرور مدد دی۔ ان کی تیر اندازی کی مہارت، گھوڑے پر پھرتی اور ہنگامی حالات میں اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت کسی بھی تربیت یافتہ جنگجو سے کم نہیں تھی۔ یہ تربیت انہیں جنگ لڑنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ اس دور کی خواتین کو اپنے خاندان، اپنے خیمے اور اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ فاطمہ خاتون انہی اصولوں کے تحت پروان چڑھیں، خاموش، مضبوط، باوقار اور ذمہ دار۔ ان کا بچپن ہی ان کی شخصیت کی بنیاد ثابت ہوا، ایک ایسی شہزادی جو صرف نام کی نہیں بلکہ کردار اور تربیت کے لحاظ سے بھی سلطنت کے قابل فخر چہرے کے طور پر ابھریں۔ اگر ہم فاطمہ خاتون کی شادی کی بات کریں تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس زمانے میں شاہی خاندانوں کی شادیاں محض ذاتی تعلقات تک محدود نہیں ہوتی تھیں۔ یہ رشتے سیاسی حکمت عملی، قبائلی اتحاد اور مستقبل کی ریاست کی مضبوط بنیاد کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ اسی طرح فاطمہ خاتون کی شادی بھی عثمان غازی کے گہرے تدبر اور دور اندیشی کا نتیجہ تھی۔ تاریخ میں ان کے شوہر کے بارے میں زیادہ تفصیلی شواہد موجود نہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ علاقے کے ایک بااثر سردار کے بیٹے تھے، ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے جن کی سیاسی اور جنگی حیثیت عثمانی بیگلک کے لیے اہم تھی۔ اس شادی نے دو طاقتور خاندانوں کے درمیان مضبوط تعلقات پیدا کیے
اور یہ اتحاد اس دور کی بدلتی ہوئی سیاسی فضا میں بہت اہم ثابت ہوا۔ اس رشتے کے ذریعے عثمان غازی نے نہ صرف اپنے قبیلے کی پوزیشن مضبوط کی بلکہ ترک قبائل کو بازنطینیوں کے خلاف متحد کرنے کی بڑی حکمت عملی کا حصہ بھی مکمل کیا۔ یوں فاطمہ خاتون صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ قبائلی اتحاد کی علامت بھی بن گئیں۔ فاطمہ خاتون کی شخصیت کو عزت صرف اس بات نے نہیں دی کہ وہ عثمان غازی اور مالہن خاتون کی بیٹی تھیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں، اپنی تربیت اور اپنے کردار کے ذریعے خود بھی ایک باوقار مقام حاصل کیا۔ وہ گھر اور خیمے کے انتظام میں ماہر تھیں، اپنے خاندان اور قبیلے کی خواتین کی رہنمائی کرتی تھیں، سیاسی ماحول کی نزاکت کو سمجھتی تھیں اور اپنی والدہ کی طرح قائی قبیلے کی سماجی اور قبائلی سرگرمیوں میں اہم کردار ادا کرتی تھیں۔ ایک بیٹی کے طور پر انہوں نے اپنے والد کے قبیلے کی عزت کو بڑھایا، ایک بیوی کے طور پر اپنے نئے خاندان کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے، اور ایک ماں کے طور پر اگلی نسل کی تربیت میں حصہ لیا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے انہیں سلطنت کے ابتدائی دور کی عورتوں میں نہایت وقار کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی دور میں خواتین کی زندگیوں کے بارے میں زیادہ تحریری ریکارڈ موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ خاتون کی وفات، عمر یا آخری ایام کے بارے میں تفصیلی شواہد نہیں ملتے، لیکن یہ بات ضرور معلوم ہے کہ عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھتے وقت خواتین نے پس پردہ رہ کر ان فیصلوں میں اہم کردار ادا کیا جنہوں نے آگے چل کر سلطنت کی مضبوطی میں حصہ ڈالا۔ عثمان غازی کے 7 بچوں میں سے اورحان غازی اور شہزادہ علاؤالدین علی بے کے بارے میں تو تاریخ میں زیادہ تفصیل ملتی ہے، لیکن باقی بہن بھائیوں کے نسبت معلومات بہت محدود ہیں۔ اس کی وجہ اس دور میں تحریری ریکارڈ رکھنے کا رواج نہ ہونا اور قبائلی طرز زندگی کی سادگی تھی۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فاطمہ خاتون جیسی شخصیات نے ایک ایسی نسل کی پرورش میں حصہ لیا جس نے آگے چل کر ایک چھوٹے قبیلے کو دنیا کی سب سے عظیم اسلامی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین کرام، فاطمہ خاتون کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تاریخ کے بڑے کردار ہمیشہ جنگ کے محاذوں پر نہیں کھڑے ہوتے۔ کبھی کبھی عظیم سلطنتوں کی بنیاد وہ لوگ رکھتے ہیں جو پس پردہ رہ کر استحکام، تربیت اور اتحاد کا کام کرتے ہیں۔ فاطمہ خاتون بھی انہی روشن کرداروں میں سے ایک تھیں، خاموش، مضبوط اور اپنی سلطنت کے مستقبل کی معمار۔ اگرچہ تاریخ نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل محفوظ نہیں کی، لیکن جو تھوڑا بہت روشن پہلو ملتا ہے وہ ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے بطور بیٹی، بطور بیوی، بطور ماں اور بطور ایک عثمانی شہزادی وہ کردار ادا کیا جس نے آنے والی نسلوں کے لیے راستے ہموار کیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے سلطنت عثمانیہ کی پہلی شہزادی کے بارے میں نئی معلومات حاصل کی ہوں گی۔ اگر آپ عثمان غازی، اورحان غازی یا سلطنت عثمانیہ کے دیگر اہم کرداروں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو جو سلطنت عثمانیہ کی ایک اور تاریخی شخصیت پر ہوگی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ہم یہ کہتے چلیں، تاریخ صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے روشن راستہ ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ۔